بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب پڑھنے سے پہلے چند تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو پھر چند چھہاروں سے، اور اگر چھہارے نہ ہوتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا کسی مجاہد کی تیاری کرا دے تو اسے بھی اس روزہ دار یا مجاہد کی مثل اجر ملتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، پیاس جاتی رہی، رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر ثابت ہو گیا۔ حضرت معاذ بن زہرہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اے اللہ، میں نے تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصارہ افطار کرنے میں تاخیر کرتے ہیں۔ حضرت ابو عطیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، میں اور مسروق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ہم نے عرض کیا، ام المؤمنین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک جلدی افطاری کرتے ہیں اور جلد ہی نماز مغرب پڑھتے ہیں، جبکہ دوسری دیر سے افطار کرتے ہیں اور دیر سے نماز پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ان میں سے کون جلد افطار کرتا ہے اور جلد نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے عرض کیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا، جبکہ دوسرے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا، مبارک کھانے کی طرف آؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ اور برے اعمال ترک نہیں کرتا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں تو وہ شخص اپنا کھانا پینا ترک کر دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی حالت میں بوسہ لے لیا کرتے تھے اور گلے مل لیا کرتے تھے، اور آپ اپنی خواہش پر تم سے زیادہ قابو رکھنے والے تھے۔